الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، کل ہم نے استبراء اور استنجا پر بات کی تھی، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج استنجا سے متعلقہ ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور ابھی بھی کسی صاحب نے سوال کیا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو، اور بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں بہت زیادہ، یا اس کی ہوا کی بیماری ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے عام حالات میں حکم یہی ہے کہ جب بھی قطرہ آئے، جب بھی ہوا خارج ہو، تو وہ دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ یعنی اس کے لیے ہر دفعہ وضو کرنا ضروری ہے، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ معذور ڈکلیئر ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے رعایت ہے کہ ہوا خارج ہونے سے اور قطرہ آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ معذور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معذور اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بیماری اتنی زیادہ ہو کہ ایک پورا ٹائم اس پر ایسے گزر جائے کہ اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اس ٹائم کے فرض پڑھ سکے۔ مثلا ظہر کا ٹائم ہے، تو ظہر کے ٹائم پر لگاتار ایک قطرہ آیا، اس کے بعد اس نے وضو کیا، تیاری کی، نماز کے لیے کھڑا ہوا، ابھی 2 رکعت پڑھی تھی، پھر ڈراپ آ گیا، پھر گیا وضو کیا، تیاری کی، پھر آ کر شروع کی، ابھی مکمل نہیں کی تھی، پھر عذر لاحق ہو گیا۔ ایک ٹائم اس طرح گزر جائے تو اسے کہتے ہیں اب وہ معذور ہو گیا ہے۔ اب ہم تو سوچیں تو بڑی مشکل سی بات لگتی ہے کہ ایسے کون کرے گا کہ ایک پورا ٹائم وہ وضو ہی کرتا رہے، نماز شروع کرے، پھر ٹوٹ جائے، پھر وضو کرے۔ لیکن بہرحال حکم یہی ہے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے یا نہیں، لیکن مسلمان کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے۔ تو ایک ٹائم اگر اس طرح گزر جائے تو وہ بندہ معذور ڈکلیئر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آدھے گھنٹے بعد اگر وہ عذر لاحق ہوتا ہے، ڈراپ آ جاتا ہے پیشاب کا، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتے ہیں، تو وہ معذور نہیں ہے۔ معذور کی جو میں نے تعریف بتائی کہ ایک ٹائم ایسا گزر جائے، اب جب معذور ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ٹائم میں ایک دفعہ وہ عذر اسے ضرور لاحق ہو، ہر ٹائم میں ایک دفعہ۔ اگر ایک ٹائم ایسا گزر گیا کہ پورے ٹائم میں وہ عذر اس کو لاحق نہیں ہوا، تو اب وہ معذور کی وہ کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ ایک بندہ معذور ڈکلیئر ہو گیا تھا، اس کے بعد اب معذور ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا، مثلا مغرب کا ٹائم ہے، فل ٹائم اس کو یہ عذر لاحق نہیں ہوا، تو اب عشاء کے لیے اب وہ معذور نہیں ہے۔ اب اس کو جب بھی قطرہ آئے گا، وضو کیا، نماز شروع کی، پھر اسے قطرہ آ گیا تو اسے پھر وضو کرنا پڑے گا، اب وہ معذور نہیں رہا۔ تو یہ معذور کی ڈیفینیشن ہے۔ اب معذور کے لیے حکم کیا ہے؟ معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے۔ ظہر کے لیے وضو کیا ہے، جو ہی عصر کا ٹائم شروع ہوگا، ظہر کا گزرے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ پھر عصر کے لیے کیا، جو ہی عصر کا ٹائم گزرے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اسے
مغرب کے لیے پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ معذور کے لیے حکم ہے۔ اب اس میں چند سوالات ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ایک بندہ تہجد کے لیے وضو کرتا ہے، تہجد پڑھ لی، تو اب اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اس سے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ اس سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ٹائم کا گزرنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر عشاء کے لیے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد جب بھی تہجد کا ٹائم آیا اس وقت تک وہ باوضو ہے، تو اب اسی وضو سے تہجد پڑھ سکتا ہے، اسی وضو سے تہجد پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ درمیان میں کوئی ٹائم فنش نہیں ہوا۔ جب اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر تہجد کا ٹائم ختم ہونے تک عشاء کا ٹائم ہے۔ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کے ٹائم کے اندر ہے، تو اس لیے عشاء کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب میں ایک اور صورت آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اشراق کے لیے، چاشت کے لیے وضو کیا اور وہ وضو اس کا قائم ہے، اس کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو کیا اسی وضو سے وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، وہ اسی وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے جو چاشت کے لیے کیا تھا، کیونکہ ظہر کا ٹائم شروع ہوا ہے، کسی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا، اور وضو ٹوٹتا ہے نماز کا ٹائم فنش ہونے سے، ختم ہونے سے۔ جب ظہر کے ٹائم آپ وضو کرتے ہیں تو جو ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، عصر کے شروع ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو اب جب آپ نے چاشت کا وضو کیا تو وہ وضو آپ کا قائم ہے، 4 گھنٹے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب ظہر کا ٹائم شروع تو ہوا ہے لیکن کسی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا، تو اس لیے آپ کا وضو اب بھی ہے، آپ اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب وضو کر لیا معذور نے تو اس وضو کے ساتھ وہ ہر عبادت کر سکتا ہے، وہ فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے، سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کلام پاک کر سکتا ہے۔ ہر عبادت جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ اس وضو کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ معذور کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایک ٹائم ایسا گزرے کہ اسے نماز پڑھنے کا بالکل موقع نہ ملے، اتنا تسلسل کے ساتھ وہ عذر اسے لاحق ہوا ہے۔ اب دوسرا کہ معذور کب تک رہے گا؟ جب تک ہر ٹائم میں ایک دفعہ وہ عذر لاحق ہو۔ اگر ایک ٹائم ایسا گزر گیا کہ وہ عذر اسے لاحق نہیں ہوا تو وہ معذور کی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ معذور کا وضو ٹوٹتا کس سے ہے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اس مخصوص عذر کی کر رہا ہوں ٹوٹنے کی۔ ویسے اگر کسی کو قطرے آنے کی بیماری ہے تو اس نے وضو کیا نماز کے لیے نیا، لیکن اسے کہیں زخم ہوا، خون نکلا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کا وضو وہ پوری نماز کے لیے، پورے ٹائم کے لیے قائم رہے گا، کوئی بھی عذر اسے لائق ہو، صرف اس ایک عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی زور کا وضو جب اس نے کر لیا تو اب عصر تک قطرے بے شک آتے رہیں، ڈراپ آتے رہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی اور عذر لاحق ہو گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، خون آ گیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ تو پہلے بتایا کہ نماز کا ٹائم جب نکلتا ہے تو معذور کا وضو ٹوٹتا ہے۔ نماز کا ٹائم جب نکلتا ہے تو کسی بھی نماز کا ٹائم اگر گزرے
تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے وضو کیا, ابھی تک کسی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا, 10 گھنٹے ایسے گزر گئے تو آپ کا وضو ہے. اس عذر کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ مسئلہ ہے کہ جسے قطرے آتے ہوں وہ اپنے کپڑوں کا کیا کرے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی بھی سورس وہ استعمال کرے, کوئی بھی طریقہ استعمال کرے, وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن کر اس میں ٹیشو رکھے, کوئی کپڑا رکھے, یا وہ ہمارے سادے دور میں پاکستان میں کہتے ہیں کہ لنگوٹ باندھ لے کسی کپڑے سے, تاکہ قطرہ جو ہے وہ نجاست جو نکلے تو وہ لباس کے ساتھ اس کا تعلق نہ بنے. پھر یوں ہی نماز کا ٹائم آئے تو وہ اپنا وہ جو انڈر ویئر ہے اس کے اندر ٹیشو وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس کو نکالے, استنجا کرے, وضو کرے اور نیا ٹیشو وغیرہ رکھ کر اس سے نماز پڑھے. تو یہ طریقہ ہے معذور کے لیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بھائیوں کو وصال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ.